بعضهم، تو بعض مشرکوں نے کہا منہم عباس، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے چچا بھی تھے اور بھی تھے، کہ دیکھیے جی ہمارے ساتھ کیوں لڑتے ہیں، ہم تو دیکھیے مسجد حرام کے خادم، ہم حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں، خدمت کرتے ہیں، تو ہمارے ساتھ کیوں لڑ، ہم نیکی کام بھی کرتے ہیں۔ اس کا جواب رب نے دیا، فرمایا مشرکوں کا کام نہیں ہے مسجد آباد، اپنے نفوذ پر کفر کی شہادت دیتے، یعنی کفر شرک کرتے ہوئے مسجدوں کو آباد کرنا، ان کا جس کام کو وہ آبادی کہتے غیر اللہ کی عبادت، وہ تو بربادی ہے، وہ تو فساد سے لڑ گئی کہ اللہ کے گھر میں 307 تم نے بنا رکھے ہیں، آج اس کی پوجا کل اس کی پوجا، یہ آبادی ہے مسجد کی بربادی ہے۔ کفر پر گواہی دیتے ہوئے اب اپنے نفس پر کہ شرک بھی کریں کہ ہم خادم ہیں، یہ کیا خدمت؟ فرمائیں کہ ہمارا حبت ہے وفی نار مخالف۔ ہاں اللہ تعالیٰ کی مسجدوں کو وہ آباد کرتے من آمن باللہ والجنہ، نماز قائم کرتے ہیں، زکات دیتے ہیں، اللہ کے بغیر کسی سے نہیں ڈرتے، وہ لوگ ہیں مومن۔ باقی تم نے کہا کہ ہم حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں، مسجد کی خدمت کرتے ہیں، کوئی کہا کیا تم نے بنایا حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کی آبادی کمن؟ اب جہاں ایک اشکال ہے علمی، وہ یہ ہے کہ من جو ہے یہ ذات، اور سقایت الحاج یہ وصف ہے مصدر، عمارتن بھی مصدر ہے، تو مانے یہ ہوں گے کہ کیا تم نے بنایا پانی پلانا حاجیوں کو اور مسجد حرام کو آباد کرنا کا من ان لوگوں کی طرح، تو لوگ تو ذات ہی، شقایا اور عمارہ یہ وصف ہے، تو وصف کو ذات بنانے کا کیا انشاءاللہ آپ کو جلالین تک میں ملے۔ وہ کیا؟ اجعلتم اہلا شقایت الحاج، اہل کے لفظ جہاں، کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانے والے اور اہلا عمارت المسجد الحرام ان کو کمن آمنا بنا دیا؟ جلالین تک میں انشاءاللہ آپ کو ملیں گے، جہاں ہیں جلالین استاد یا نہیں ہوں گے ہاں ٹھیک ہے۔ اجعلتم شقایت الحاج و عمارت المسجد اے اہل ذالک، تاکہ حمل کرو۔ اچھا فرماتے ہیں جس نے جو ایمان لایا اللہ پر آخرت کے دن پر، وجاہد فی سبیل اللہ، یا اللہ کے ہاں برابر نہیں، اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتے۔ الذین آمنوا وہاجروا، وہ لوگ جو ایمان لائے، ہجرت کی، جہاد کیا فی سبیل اللہ، مال بھی پیش کیے، جانیں بھی پیش کی، اعظم درجۃ عند اللہ واولئک هم الفائزون، یہاں اور اشکال پر وہ کیا اعظم، اس میں تفضیل کا صیغہ ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ جو ایمان لائے، ہجرت کی، جہاد کیا، ان کا درجہ تو بہت بڑا ہے، لیکن مشرکوں کا بھی کچھ نہ کچھ درجہ ہے، کیونکہ اعظم اس میں تفضیل ہے، اس میں معنی کی زیادت ہے۔ تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ مشرکین کا بھی تو کوئی اجر اور درجہ ہے، لیکن مومنوں کا زیادہ ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ اس کے دو جواب ہیں کمالین وغیرہ میں۔ ایک یہ کہ یہ جو اعظم درجۃ عند اللہ ہے، یہ کافروں سے متعلق نہیں، یہ الذین آمنوا، جو ایمان لائے، ہجرت کی، جہاد کیا فی سبیل اللہ باموالہم، ان کے درجے ان مومنوں سے جو ہیں تو مومن،
لیکن ہجرت اور جہاد نہیں کیا، ان سے ان کا درجہ ہے۔ یعنی یہ مومنوں ہی کی بات ہے کہ ایک وہ مومن ہیں جو ہیں تو مومن لیکن ہاجرو جاہدو کی مد میں نہیں ہیں، تو جو ہاجرو اور جاہدو ہیں ان کا درجہ ان مومنوں پر۔ دوسرا جواب یہ دیتے ہیں کہ کافروں نے اپنے اس فعل کو اجر اور درجے کا فعل قرار دیا تھا، تو یہ ان کے ظلم سے حقیقت میں نا اعظم و درجتاً اے بزعمکم، اگر تمہارے ظلم میں وہ نیکی ہے عند اللہ تو نہیں، تم یہ سمجھو کہ یہ نیکی اس سے بڑی، یعنی ان کے ظلم میں وہ نیکی تھی تو اس ظلم کے لحاظ سے کو اعظم کہا، نقص العمر میں کوئی نیکی نہیں۔ اللہ ان مومنوں کو خوشخبری دیتا ہے اپنی رحمت و رضا اور جنات لہم فیہا خالدین فیہا ابدا ان اللہ۔ آگے فرماتے ہیں مومنوں تم اپنے آبا کو بھائیوں کو دوست مت بناؤ اگر کفر کو ایمان پر ترجیح دیں، جس نے دوستی کی فاولئک هم الظالمون۔ آگے بات لفظی بھی سمجھیں معنوی بھی سمجھیں۔ لفظی بات یہ ہے کہ کہنا ہے افعال ناقصہ میں آباؤکم یہ اس کا اسم و ابناؤکم اس پر عطف، اخوانکم ازواجکم عشیرتکم اموال اقترفتموها وتجارت تخشون کسادها ومساکن ترضونها، یہ سب عطف معطوف کانا کے اسم۔ احبا یہ کانا کی خبر، احبا کانا کی خبر۔ اگر یہ زیادہ محبوب ہیں تمہیں اللہ اور اللہ کے رسول اور جہاد فی سبیل سے تو انتظار کرو حتی یاتی اللہ۔ اب یہ حتی یاتی اللہ میں امر ہی کا کیا مفہوم ہے؟ تو ابو داؤد، نسائی، مسند احمد، الجامع الصغیر للسیوطی وغیرہ میں روایت ہے۔ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا اخذتم باذناب البقر ورضیتم بالزرع وشغلتم بالتجارت وترکتم الجہاد، اصل نہیں وہ لفظ یہ اذا تبایعتم بالعینہ، نوٹ کر لینا لفظ اذا تبایعتم بالعینۃ واخذتم باذناب البقر ورضیتم بالزرع وترکتم الجہاد سلط اللہ علیکم ذلا لا ينزع عنکم حتی ترجعوا الی دینکم اذا تبایعتم بالعینۃ واخذتم باذناب البقر ورضیتم بالزرع وترکتم الجہاد سلط اللہ علیکم ذلا لا ينزعه عنکم حتی ترجعوا الی دینکم او کما قال صلی اللہ۔ کو لفظوں میں تھوڑا بہت فرق ہو اللہ معاف کرے، مفہوم یہ کہ جب تم نے اینا ایک خاص قسم کی بے، میں اس کی تفصیل میں نہیں پڑھنا چاہتا، یہاں مطلق معنی کرتا ہوں جب تم خرید فروخت کے کام میں مصروف ہو اور جانوروں کی تربیت ڈیری فارم بنا دو اور کھیتی باڑی میں تم مصروف ہو جاؤ، ان کو اپنی زندگی کا مقصد سمجھ لو اور اللہ کے راستے میں جہاد چھوڑ دو، اللہ تعالیٰ تم پر ذلت مسلط کرے گا اور ذلت کو تم سے نہیں ہٹائے گا جب تک کہ اپنے دین کی طرف نہ آ جاؤ۔ بات سمجھ آ گئی؟ کسی نے الفاظ وہی نوٹ کر لیجیے
کوئی صاحب پڑھ لیتا کہ مجھے صلت اللہ علیکم ذلن لا ينزعه منکم، لا ينزعه نہیں ہٹائے گا اس ذلت کو تم سے، حتی تنزلوا واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ لقد نصرکم اللہ، البتہ تاکید سے مدد کی تمہاری اللہ تعالیٰ نے، فی مواطن کثیرہ بہت سی جگہوں میں، اور حنین والے نے جب تعجب میں ڈالا تمہیں تمہاری کثرت میں، پس نہ کفایت کر سکتی تم سے کثرت تمہاری کچھ بھی، اور تنگ ہوگی تم پر زمین باوجود کشادہ ہونے کے، پھر یہ تم پیٹھ دکھاتے۔ پھر نازل کی اللہ نے اپنی تسلی اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اور مومنین پر، اور نازل کی ایسے لشکر جن کو تم نے نہ دیکھا، اور سزا دی ان لوگوں کو جو کافر تھے، اور یہ بدلہ کافرین۔ پھر اللہ نے رجوع فرمایا اس کے بعد جس پر چاہا، اور اللہ تعالیٰ غفور و رحیم۔ اے لوگوں جو ایمان لائے، پختہ بات ہے مشرک پلیدی ہے، پس نہ قریب و مسجد حرام کے بعد اس سال کی، اور اگر خوف کرتے ہو تم حیلتاً فقر کا، پسند قریب اللہ تمہیں غنی کرے گا اپنے فضل سے، بے شک اگر چاہا اس نے، بے شک اللہ علیم ہے حکیم۔ لڑو ان لوگوں سے جو نہیں ایمان لاتے اللہ تعالیٰ پر اور نہ آخرت کے دن پر، اور نہیں حرام قرار دیتے وہ چیز جو اللہ تعالیٰ نے حرام کی اور اس کے رسول نے، اور نہیں ولا یدینون نہیں قبول کرتے دین حق کو ان لوگوں سے جن کو دی گئی کتاب، حتیٰ کہ دیں وہ جزیہ عن یدن ہاتھ سے، وہم صاغرون اور وہ ذلیل۔ رب اوپر بھی جہاد کا ذکر تھا اور آگے بھی جہاد کا ذکر ہے۔ بتانا یہ ہے کہ مومن کو کبھی اپنی کثرت تعداد اور کثرت اسلحہ پر گھمنڈ نہیں کرنا۔ کثرت کچھ ہے، صرف رب تعالیٰ کی نصرت کرنا۔ آگے واقعہ ہونے 8 ہجری میں مکہ مکرمہ فتح، رمضان کے مہینے میں شوال کا مہینہ شروع ہوا تو عرب کے جنگجو قبیلے تھے حوازن اور ثقیف۔ حوازن اور ثقیف نے یہ دیکھا کہ مکے والے ہتھیار پھینک چکے، کہنے لگے ہم لڑیں۔ ان کی کمان کرنے والا جو کمانڈر تھا درید ابن سمہ سواد کے ساتھ، درید ابن سمہ کمانڈر تھا نابینا، 120 سال سے زیادہ کی عمر تھی، پلنگ پر اسے لیے پھرتے۔ درید ابن سمہ کمانڈر تھا ان کا نابینا۔ اس نے بچوں کی، عورتوں کی آوازیں سنی، جانوروں کی آوازیں سنی، کہنے لگا ما حاضل اصوات، یہ آوازیں کیا ہیں؟ کہنے لگے بابا جی ہم اپنی بیویوں کو، بچوں کو، بھیڑ بکریوں کو، اونٹوں کو ساتھ لائے، سونا چاندی جو کچھ گھروں میں تھا سب لائے۔ لیما کیوں؟ تاکہ ہم جم کر کے لڑ سکیں، ہمیں یہ معلوم ہو کہ ہمارا سارا کچھ میدان۔ کہنے لگا تم نے بڑی غلطی کی ہے، قدم جب اکھڑ جاتے ہیں تو پھر نہیں کھائیں گے، بڑی غلطی کی۔ کہنے لگے اچھا بابا جی آپ حکم۔ حنین مقام ہے بین مکہ کا وطا ہے الی طائف اقرب، میدان تھا، اس میں آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کمان تھی، اور حنین کے مقام پر مسلمانوں کی تعداد تھی 12,000 12,000۔ 10,000 تو وہ تھے جو مدینے سے آئے، 2,000 یہاں مکے والے شریف میں، 12,000، اور مقابلے میں صرف 4,000 کا۔
کسی مسلمان کی زبان سے وقیلا ابو بکر قیلا رویہ ذکرہ کے الفاظ سے یہ بھی منقول ہے، لیکن ثقہ بات نہیں۔ کسی مسلمان کی زبان سے یہ نکلا آج ہم زیادہ ہیں، ہمیں شکست نہ۔ اس کثرت کے گھمنڈ نے کتنا حدیثوں میں آتا ہے کہ جس وقت انہوں نے تیر اندازی کی سب بھاگ، میدان میں صرف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سفید رنگ کے خچر پر سوار، ابو سفیان ابن حارث آپ کے چچے زاد بھائی یہ لگام پکڑے ہوئے ہیں، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، باقی میدان میں کوئی سب میدان خالی۔ آپ نے پھر اس مقام پر فرمایا یا اصحاب شجرہ، اور حدیبیہ کے مقام پر درخت کے نیچے بیعت کرنے والوں کہاں بھاگ، کیونکہ وہ مومن سے جلدی اپنی غلطی کو سمجھ کے توبہ تائب ہوئے، پھر پلٹے، پھر وہ سارے ان کے پاس گرفتار۔ یہاں تاریخ اور سیرت کی کتابوں میں ہے کہ اتنی غنیمت پہلے کبھی نہیں، 40,000 بھیڑ بکریاں، 24,000 اونٹ، منوں کے لحاظ سے سونا چاندی کی، عورتیں قید ہوگی مسلمانوں کے ہاتھوں میں، بچے قید ہوئے۔ آپ نے چند دن انتظار کیا کہ یہ مسلمان ہو جائیں تو ان کو عورتیں بچے دے دیں، جب وہ لیٹ ہوئے تو آپ نے وہ تقسیم کر دی، پھر وہ مسلمان آئے کہنے لگے حضرت ہم مسلمان ہو چکے ہیں، ہمیں عورتیں بھی مل جائیں، بچے بھی مل جائیں اور مال بھی مل جائیں۔ بخاری کی روایت میں فرمایا مال تو میں تقسیم کر چکا ہوں، میں سفارش کروں گا کہ بچے عورتیں تم کو۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کی کئی جگہوں میں، اور حنین والے دن بھی جب تمہاری کثرت نے تعجب میں ڈالا، پس نہ کفایت کر سکی کثرت، اور تنگ ہوگی تم پر زمین بے مارحبت با مصدریہ کشاف اے بے رہ بے ہا، باوجود کشادہ ہوگی، پھر گئے تم پیٹ دکھا۔ پھر اللہ نے تسلی اتاری اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، مومنوں پر، وہ لشکر فرشتوں کے اتارے جن کو تم نے نہ دیکھا، لیکن ان کے اترنے کے بعد مسلمانوں کو اطمینان قلب صبح تھا۔ اللہ نے کافروں کو سزا دی، کچھ مارے گئے، کچھ گرفتار ہوئے، وذالک جزاء اللہ۔ پھر ان میں سے اللہ تعالیٰ نے ان پر رجوع فرمایا، وہ مومن ہو گئے، واللہ غفور ہے۔ پہلے تھا کہ ان لوگوں کو تم کہہ دو کہ ہماری طرف سے برات کا اعلان، اور اس مقام پر یہ اعلان بھی کرایا الا لا یحجن بعد العام مشرک ولا عریان۔ جہاں برات کا اعلان کرایا تھا یہ بھی اعلان صاحب بخاری مسلم میں موجود کہ آج کے سال کے بعد مشرک طواف نہیں کر سکتے، ننگا ہو کر کے طواف نہیں کر سکتے۔ فرمایا مومنو مشرک جو ہیں تو نجس ہیں، یہ مسجد حرام کے قریب نہ اس سال کے بعد۔ اب جہاں نجسن جو ہے یہ تو وصف ہے، مصدر ہے، تو مانا یہ ہے کہ مشرک پلید ہے، پلیدی ہے، تو مشرک پلیدی تو نہیں۔ صاحب کشاف کہتے ہیں یوں کہو انما المشرکون ذو نجس، نجاست والے ہیں، اصحاب و نجس، عمل درست ہے۔ دوسرے کہتے ہیں نا کمال مبالغہ، جیسے زید عادل، زید صوم، میری پلیتی سال کے بعد مسجد حرام کے نزدیک میں۔ اور اگر تمہیں فقر کا خوف ہو کہ تم سودا کس پر بیچو گے، کس سے خریدو گے، اس کی پرواہ نہ کرو، فسوف یغنیکم اللہ من فضلہ ان شاء ان اللہ علیم۔ رب پہلے قتال تھا مشرکین کے ساتھ جو عرب کے اصل باشندے، اب اہل کتاب کے ساتھ قتال کا حکم ہے، یہود نصارہ۔ فرمایا لڑو ان سے جو ایمان نہیں لاتے باللہ ولا بالیوم الآخر، اور نہیں حرام قرار دیتے جو اللہ اور اللہ کے رسول نے حرام۔
پہلے میں کر چکا ہوں کہ تحریم کی نسبت اللہ کے رسول کی طرف بے ایمان ہے کہ ان کی حرمت بیان کرنا قطعی اور دین حق کو قبول نہیں کرتے. کون؟ من الذین اوتوا الکتاب، اہل کتاب سے بھی. اس وقت تک لڑو جب تک کہ جزیہ نہ دے اور دیں ہم یا دن اپنے ہاتھ اور ہوں ذلیل. جہاں کئی ابحاث ہیں میں مختصر عرض کرتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ عرب کی سرزمین میں مشرکین سے جزیہ نہیں وصول کیا جاتا تھا، اما السیف و اما الاسلام، بخلاف اہل کتاب کے کہ اہل کتاب سے جزیہ عرب کی سرزمین میں لیا جاتا ہے. وجہ اس کی علماء یہ بیان فرماتی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان عربی تھی اور مشرکین کی زبان عربی تھی، بخلاف اس کے یہودی وغیرہ عبرانی تورانی اور بولیاں بھی بولتے تھے. عربی بھی جانتے تھے لیکن اصل بولی ان کی ہوتی. تو آل عرب میں جو مشرک تھے ان کے لیے تو اتمام حجت بلسان قوم ہی، ان کی زبان میں ان کو حق پہنچے، ان کے لیے کوئی خطاب اما سیف و اما الاسلام، بخلاف ان دوسرے لوگوں کے کہ ان کی کسی کی زبان عبرانی ہے، کسی کی تورانی ہے، کسی کی کوئی اور ہے، تو ان کو جزیے کا. ہاں عرب کے علاوہ چونکہ آپ براہ راست نہیں پہنچ سکے ان کافروں سے جزیہ لیا جا سکتا. بات سمجھ آ گئی میری؟ اچھا، اب دوسری بات یہ ہے کہ جزیہ کیا چیز ہوتی ہے. جزیے پر خاصی طویل بات ہے. ہم نے احسان الباری جو بخاری شریف کی تقریر ہے اس میں باحوالہ کر دی ہے، شوق ہو تو اس میں دیکھ لینا. یہاں اتنی بات وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے ملک میں جو کافر بستے ہیں ان کافروں میں بچہ کوئی نہ، عورت نہ، بوڑھا نہ، بیمار نہ، ان کے مذہبی پیشوا نہ، جوان سال تندرست آدمی. وہ اگر فوج میں بھرتی ہونا چاہے اور تم اس پر مطمئن بھی ہو تو اس سلسلے میں اس کو بھرتی کر لو، اس سے کوئی جزیہ نہیں ہو. اگر وہ فوج میں بھرتی نہیں ہونا چاہتا یا تم اس پر مطمئن نہیں ہو، ہاتھ پر نہیں بیٹھے، خود اپنے ہاتھ سے. اور دے گا کیسے؟ وہم صاغرون، یوں دے گا. یہ دیکھیے اس ہاتھ پر رقم رکھی ہوئی ہے، تو اکثر جو ہوگا مسلمان وہ اوپر سے ہاتھ کر کے لے گا. یہ نہ کرے گا کہ اپنا ہاتھ نیچے رکھے اور کافر اوپر رقم رکھے، کیونکہ الاسلام جعلوا ولا جو. وقالت الیہود، و کہا یہود نے، عزیر اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، کہا نصارہ نے مسیح اللہ کے بیٹے علیہم السلام. یہ ان کی بات اپنے منہ سے مشابہت کر کے ان لوگوں کی باتوں کی جو کافر ان سے پہلے